बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज ज़ाजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर यह है कि कप्तान पर अगले खौफनाक वार की तैयारी। मौलाना तारिक जमील की जानिब से इमरान खान को क्या अहम तरीन पैगाम दिया गया, जस्टिस बंदयाल के खिलाफ साजिश का आगाज कैसे हुआ और काजी फाइज ईसा एक बार फिर एक्शन में क्यों नजर आएंगे, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि चंद दिन कबल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के नताइज ने कम से कम एक बात साबित कर दी है कि पीडीएम की 14 जमातें और उनमें अगर जमा कर लें मीडिया के अंदर, इलेक्शन कमीशन के अंदर, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर और अदलिया के अंदर मौजूद शरीफी सरमायाकारी, तो गोया ये तकरीबन 18 फरीक मिलकर भी इमरान खान का इलेक्शन में मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए इस बात का फैसला किया गया कि इमरान खान को किसी न किसी तरीके से आइंदा इलेक्शन से पहले जो है वो इंतखाबी मैदान से बाहर कर दिया जाए। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि इलेक्शन की तरफ तो जानना है हर सूरत, आइंदा आने वाले चंद माह के अंदर हालात यही बता रहे हैं, लेकिन ज़मीनी इंतखाबात के नताइज सामने आने के बाद जो कि पंजाब में हुए, पीडीएम खास तौर पर और उसके बाद शरीफी सरमाकारी वाले इदारे वो भी जो है वो बिलखसूस इस बात से खौफजदा हो गए हैं कि अगर इमरान खान 2/3 अक्सरियत के साथ दोबारा इक़्तिदार में आते हैं तो फिर उनका क्या बनेगा और जो उनके अलल्ले तलल्ले हैं वो इमरान खान ख़त्म कर देंगे। ऐसी सूरत हाल के अंदर आज जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से उजलत में फैसला आया, इस उजलत में आए फैसले का मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन इस उजलत में आए फैसले के अंदर एक साजिश की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ, और मीडिया के एक मखसूस हिस्से को खास तौर पर इस बयानिए को प्रमोट करने के लिए कहा गया कि इमरान खान ने झूठा बयान हल्फी जमा कराया। हालांकि वो एक सर्टिफिकेट का मामला है, उसका कतन कोई बयान हल्फी के साथ ताल्लुक नहीं है। और अब ये इतलात आ रही हैं कि पीडीएम की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया गया है और यही है वो खौफनाक वार की तैयारी और इमरान खान के खिलाफ अगली साजिश का आगाज। इसी दौरान जब इमरान खान के खिलाफ ये साजिश की जा रही है तो इमरान खान को मनाने के लिए भी कोशिशें जारी हैं मुख्तलिफ हलकों की जानिब से। यानी एक तरफ तो इमरान खान को जो है वो पसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब ये भी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह इमरान खान उनके साथ मिल बैठने को तैयार हो जाएं, इसी बोसूदा सियासी निज़ाम का हिस्सा बन जाएं, अपनी मुखालिफ सियासी जमातों को एनआरओ दे दें और मुस्तकबिल के इलेक्शन के हवाले से कुछ अहम तरीन जो चीज़ें हैं वो तय कर लें। ज़राए का ये दावा है कि मौलाना तारिक जमील की जानिब से यह बयान कि सियासी जमातें पाकिस्तान को कबड्डी का अखाड़ा ना बनाएं बल्कि पाकिस्तान के मसाइल हल करने के लिए मिल बैठें, इसी बात की तरफ इशारा है कि मुख्तलिफ हलकों की जानिब से इमरान खान को एक बार फिर सुलह का पैगाम देते हुए ये जो है वो इमरान खान को ऑफर की गई है कि वो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के साथ बैठें। लेकिन ज़राए का ये दावा है कि इमरान खान ने एक बार फिर वाज़ह तौर पर यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब तक नए साफ और शफाफ इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया जाता, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर घर नहीं चले जाते, नया इलेक्शन कमीशन कायम नहीं हो जाता, वो किसी भी किस्म की बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब इसी दौरान कुछ और अहम तरीन खबरें आई, उनके डाट से अगर कनेक्ट करके देखें तो आपको तमाम तर जो सूरत हाल है वो वाज़ह होती हुई दिखाई देती है। ममनुआ फंडिंग केस हुकूमत ने 3 ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया और इन तीनों ऑप्शन में जो सबसे अहम तरीन ऑप्शन जिस पर मुशावरत की गई वो ऑप्शन क्या है, आर्टिकल 17(3) के तहत रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भिजवाने, तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग सियासी जमात करार देकर मामला आगे बढ़ाने और बयान हल्फी पर कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया गया। और उसके बाद मौलाना फजल रहमान का बयान सुन लें तो बिल्ली थैले से बाहर आती हुई दिखाई दे रही है। इमरान खान को ताहयात नाअहल और पीटीआई को कलअदम करार दिया जाए, ऐसी फरमाइश की है मौलाना फजल रहमान की जानिब से। यानी वही बात जो मैंने आपके सामने रखी कि 14 जमातों की मिक्स अचार पीडीएम, उन पर एक बात वाज़ेह हो चुकी कम से कम कि वो पंजाब हो, सिंध हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, बलोचिस्तान हो, इस्लामाबाद हो, कश्मीर हो या फिर गिलगित बल्तिस्तान, अकेले इमरान खान का, अकेली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए वो टेक्निकल बुनियादों पर नाम नहाद जो है वो टेक्निकल बुनियादों पर इमरान खान को किसी न किसी तरीके से इलेक्शन से बाहर करना चाहते हैं।
اچھا، اس کے ساتھ اگر اگلی خبر بھی جوڑ کر پڑھی جائے تو صورتحال مزید واضح ہو جاتی ہے۔ عمران خان کی نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر، اور یہ پارٹی کون سی ہے؟ چیئرمین امن ترقی پارٹی فائق شاہ۔ اور ایسی پارٹیوں کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ بلا شبہ ان کی پوری سیاسی تاریخ ہے کہ ہمیشہ ایسی پارٹیوں کو نیوٹرل چلاتے ہیں، اور نیوٹرلز کی جانب سے، ان کی جانب سے گویا ایک درخواست دائر کرنا کہ عمران خان کو نام اس میں ذکر ہے جھوٹا بیان حلفی جمع کرانے پر عمران خان کو نااہل کیا جائے، حالانکہ نہ ہی تو عمران خان نے کوئی بیان حلفی جمع کرایا اور نہ ہی وہ جھوٹا ہے، اور آئین کے آرٹیکل 62-63 کے تحت کارروائی کرنے کو کہا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ دوسری جانب اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ نواز لیگ، جس کے اوپر ماضی کے اندر مکمل طور پر فارن فنڈنگ ثابت ہے، وہ اس تمام معاملے کو لے کر اس طرح سے میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ گویا عمران خان نے پتہ نہیں کون سی ایسی کرپشن کر دی کہ جس کے نتیجے میں پاکستان میں جو حالات ہیں وہ خراب ہو جائیں گے، یا پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ حالانکہ نواز لیگ پاکستان کی وہ سیاسی جماعت ہے جرنیلوں کی گود کے اندر جس کی پیدائش ہوئی، اور اس کے بعد بے نظیر بھٹو کی حکومت گرانے کے لیے اسامہ بن لادن سے نواز شریف نے پیسے لیے، جو کہ مکمل طور پر ثبوتوں کے ساتھ تاریخ کا حصہ ہیں۔ اور لطیف کوسا جو پیپلز پارٹی کے اہم ترین رہنما ہیں، ان کی جانب سے آج بھی یہ بیان سامنے آیا کہ وہ بلاول بھٹو کے اسامہ بن لادن والے بیان پر آج بھی قائم ہیں۔ بلاول بھٹو ایک مشہور بیان انہوں نے دیا تھا سوشل میڈیا کے اوپر، آج بھی وہ وائرل ہے کہ بے نظیر بھٹو یعنی ان کی والدہ کی حکومت گرانے کے لیے اسامہ بن لادن سے نواز شریف نے پیسے لیے۔ شاہ محمود قریشی کا بھی اسی حوالے سے اہم ترین بیان سامنے آیا کہ نون لیگ بتائے اسامہ بن لادن سے پیسے لے کر بے نظیر بھٹو کی حکومت گرانے کے علاوہ وہ پیسے انہوں نے کہاں خرچ کیے۔ JUI یہ بتائے کہ لیبیا سے آنے والا فنڈ انہوں نے کہاں خرچ کیا۔ جمعیت علماء اسلام کو لیبیا سے آنے والی فارن فنڈنگ بھی ثابت ہے، اور اس حوالے سے ثبوت ماضی کے اخبارات کی زینت بن چکے ہیں، اور یہی صورتحال ہے جناب پیپلز پارٹی کی، چاہے مارک سیگل کا معاملہ دیکھ لیں یا اس طرح کے دیگر معاملات کے کس طرح سے پیپلز پارٹی کو امریکہ سے فارن فنڈنگ ہوتی رہی۔ عمران خان نے اس موقع پر اہم ترین سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے ایک بار پھر یہ کہا کہ ملک بچانے کا واحد راستہ فوری اور شفاف الیکشن ہے، لیکن یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جس سے پیپلز پارٹی، نواز لیگ اور جمعیت علماء اسلام گھبراتی ہیں، اداروں کے اندر موجود شریفی سرمایہ کاری بھی گھبراتی ہے۔ عمران خان کی مقبولیت اس وقت عروج پر ہے۔ عمران خان پاکستان کی سیاسی تاریخ کے مقبول ترین سیاسی رہنما ہے اس وقت، اور پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سیاسی تاریخ کی مقبول ترین سیاسی جماعت، اور ہر قسم کے خفیہ اور کھلے سروے، ہر قسم کے ملکی اور غیر ملکی سروے، پیشن گوئیاں، اندازے، تجزیے، خبریں، تمام تر یہ بات اس بات کے اوپر متفق ہے عمران خان کی حامی اور مخالف سیاسی ناقدین کہ اس وقت عمران خان اپنی مقبولیت کے عروج پر ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف اس وقت اگر الیکشن میں جاتی ہے تو بلا شبہ 2/3 اکثریت کے ساتھ دوبارہ اقتدار میں آنے کی پوزیشن میں ہے۔ تو یہی وہ صورتحال ہے کہ جس صورتحال میں عمران خان کو ٹیکنیکل بنیادوں پر الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے سپریم کورٹ میں جانے کا پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ اس بینچ کا حصہ تھے جسٹس ثاقب نثار کے ساتھ، کہ جس بینچ کی جانب سے عمران خان کو 2018 میں صادق اور امین قرار دیا گیا۔ عمران خان نے اپنی کمائی کی تمام تر 40 سالہ منی ٹریل اور تمام تر ثبوت عدالتوں کے سامنے رکھے، جس کے نتیجے میں اس بینچ میں کہ جس میں جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس عمر عطا بندیال شامل تھے، عمران خان کو صادق اور امین قرار دیا گیا۔ اور اب اس وقت چیف جسٹس عمر عطا بندیال پاکستان کے چیف جسٹس ہیں، اور ان کے خلاف ایک پورا پروپیگنڈا ترتیب دیا جا چکا ہے نون لیگ کے سوشل میڈیا سیل کی جانب سے، اور ممکنہ طور پر جیسا کہ ماضی میں بھی ہوا، قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے اندر ان باغی ججز کی قیادت کرتے ہوئے نظر آئیں گے جو کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے مختلف کیسز کے حوالے سے بننے والے بینچز پر اعتراضات کریں گے۔ اطلاعات یہ ہے کہ اس معاملے کو سپریم کورٹ میں لے جا کر PDM یہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے فل بینچ بنوایا جائے، حالانکہ اس معاملے کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں، اور الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ سپریم کورٹ تو بہت دور کی بات، چند ہیئرنگ کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی فارغ ہو جائے گا۔ لیکن نواز لیگ ان تمام تر معاملات سے سیاسی پوائنٹ سکورنگ جو ہے وہ اگلے الیکشن سے پہلے کرنا چاہتی ہے،
تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے عوام کے اندر یہ تاثر بنایا جا سکے کہ نواز شریف نے اگر کرپشن کی تو عمران خان بھی اس عمل کے نتیجے میں جو ہے وہ کرپشن کے مرتکب ہوئے۔ لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود، میڈیا کے اس مکروہ ترین پروپیگنڈے کے باوجود اوورسیز پاکستانی خود میدان میں آئے اور آج ایک بار پھر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے فارن فنڈنگ کی، اور اس وقت جوک در جوک وہ فارن فنڈنگ کر رہے ہیں اور سامنے آ کر کیمرے کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر وہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہم ہیں وہ پاکستانی، محب وطن پاکستانی جو کہ عمران خان کو فنڈ کرتے ہیں، اور اس حوالے سے ہمارے اوپر غیر ملکی فنڈنگ کے جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ صریحاً جھوٹ ہے۔ تو جناب یہ تھی تمام تر اہم ترین اور بڑی تفصیلات کہ کیسے عمران خان کے خلاف اگلے خوفناک وار کی تیاری جاری ہے، اور دوسری جانب عمران خان سے تعلقات بحال کرنے کے لیے مولانا طارق جمیل کو بھی بھیجا جا رہا ہے۔ یہ اس صورتحال کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کوئی نہ کوئی طریقہ ان کا جو ہے وہ مان جائیں، یا تو ان کے اوپر دباؤ بڑھایا جائے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس لے جا کر، یا پھر ان سے اس طرح کے روابط کر کے آئندہ الیکشن سے پہلے کوئی NRO حاصل کر لیا جائے۔ لیکن عمران خان اس وقت واضح اور صاف موقف اپنائے ہوئے ہیں کہ نئے الیکشن کی تاریخ سے پہلے، چیف الیکشن کمشنر کی چھٹی سے پہلے موجودہ بوسیدہ سیاسی نظام کا حصہ وہ کسی طور بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔